نہ صرف یہ کہ آپ کی سماعتیں اور اذہان عالیہ منبر کی طرف متوجہ ہیں بلکہ مرکوز ہیں، لہٰذا اس مجلس اور اس ذکر کے مرکز کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ میں انتہائی ادب و احترام سے التماس گزار ہوں خدمت سلطان خلافت عالی جناب مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ جلوہ افروز منبر ہوں اور ہمیں مصاحب فرمائیں۔ جناب مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب آپ کی سماعت۔ مومن کرام السلام علیکم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اس سے پہلے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ اور مغفورہ سیدہ عزیز فاطمہ بنت سید بند حسن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ عظمت آل محمد میں بلند تر صلوات پڑھیں۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات کریں۔ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ کافی دنوں کے بعد اس علم و ادب کی بستی میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ ایک سفر ہے جو طے ہو رہا ہے ایک تبلیغ کے عنوان سے، لیکن حالات کے تقاضے اور حالات کے مد نظر جس چیز کی ضرورت ہے آج کے دور میں وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس اللہ کی کتاب سے وابستہ ہونا چاہیے جسے خدا نے 1400 سال سے بچا کر ہماری نسلوں تک پہنچایا ہے۔ جن حالات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا، 80 جنگوں کے درمیان، شدید اختلافات کے درمیان، یہ خدا کا کمال نہیں تو اور کیا ہے کہ رسول اللہ پہ حرف تو اٹھا، اہل بیت پر باتیں تو کی گئیں، لیکن کسی نے قرآن کی حقیقت سے انکار نہیں کیا، بلکہ جملہ کہہ دوں کہ قرآن کا بہانہ
انہوں نے بھی بنایا جو ناطق قرآن سے لڑ رہے تھے۔ اگر ناطق قرآن کی تلوار سے پناہ ملی بھی تو قرآن کے صدقے میں، خلافت کے صدقے میں نہیں۔ یہ قرآن مجید ہے جس کے بارے میں آج کی مجلس بہت لمبی نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ ظاہر ہے بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ جتنا اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس بستی میں موجود ہوں، علماء ہیں، خطباء ہیں، شعراء ہیں، آسان نہیں ہے یہاں آپ کے سامنے گفتگو کرنا، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مولا کائنات سے اس قرآن کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ مولا، بہت غور سے سن لیجیے گا، اور بڑی عظیم باتیں ہیں کہ جب اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، دین کا سسٹم مکمل ہو گیا، دین آیتیں آنا بند ہو گئیں، تو اس نے اس قرآن کو ہمارے درمیان میں کیوں رکھا؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ قرآن کے ذریعے دین بچا رہا ہے تو جو ذریعے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہے۔ وہ ہر شے پہ قادر ہے، قرآن ہو چاہے نہ ہو، اگر وہ چاہتا تو اپنے دین کو بچا لیتا۔ اس نے قرآن کو ہمارے درمیان میں کیوں رکھا؟ مولا نے کہا تمہارے سوال میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے قرآن کو لفظ کتاب کیوں دیا؟ میں کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیں، لفظ کتاب کیوں دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ مجلس پڑھتے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو ہمدرد ہیں، کہتے ہیں مولانا مجلسیں پڑھتے ہیں اس کو کتاب کی شکل میں لائیں تاکہ آئندہ نسلوں کو فائدہ ہو جائے۔ کتاب لکھی ہی جاتی ہے آئندہ نسلوں کے فائدے کے لیے۔ اسی بستی میں لکھنے والے نے سینکڑوں سال پہلے کتاب لکھی، لیکن آئندہ کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اس کا مطلب قرآن کو لفظ کتاب دے کر خدا نے اشارہ کر دیا تھا کہ کتاب کو رکھنا ہے نسلوں کو سدھارنے کے لیے۔ توجہ فرمائیں، اگر خداوند عالم اس قرآن مجید کو صرف جیسے ہم جہیز میں قرآن لڑ کے مانگتے ہیں، نہ ملے تو جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ قرآن اتنا مظلوم ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ غلاف میں آتا ہے اسی غلاف میں رکھا ہوتا ہے، اور جن کے جہیز میں ملا ہوتا ہے ان کے پوتے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ قرآن کبھی کھلتا نہیں ہے۔ قرآن کھلتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگ اس سے نیچے سے گزار دیتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اس کی ہوا دیتے ہیں، یہ سب صحیح ہے، لیکن قرآن کا حق صرف یہ نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا اگر اللہ تعالیٰ اس آیت کو صرف زیارت کے لیے رکھتا، دیدار کے لیے رکھتا، تو رسول سے کہتا کہ تختی پر ہمارے کلام کو لکھو اور کعبے پہ ٹانگ دو، جیسے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئیں گے، اللہ کے کلام کی زیارت کر لیں گے۔ کیوں رکھا قرآن کو؟ تو مولا نے کہا بڑی عظیم گفتگو ہے کہ خداوند عالم نے تمہیں سوال کا اختیار دیا ہے، جواب میں محتاج رکھا ہے۔ آپ میری بات تک پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے؟ میں چاہتا ہوں مجھے محسوس ہو کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے۔ خداوند عالم نے سوال کا اختیار دیا ہے، جواب میں محتاج رکھا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب اسے مل ہی جائے۔ سوال 100 ہوتے ہیں، جواب شاید 10 ملتے ہیں، 90 کے جواب کیا آپ محتاج رہتے ہیں؟ تو یہ بندہ قیامت میں خدا سے کہتا کہ پروردگار تو نے سوال کی صلاحیت تو دی لیکن جواب کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے اس نے ہمارے درمیان میں قرآن کو چھوڑا کہ جب تمہیں کسی سوال کا جواب کہیں نہ ملے تو قرآن سے لے لینا، اگر قرآن بھی نہ سمجھا سکے تو وارث قرآن سے پوچھ لینا۔ اب جو جملہ کہا ہے مولا کائنات نے، اس کو کاظم قزوینی عراقی نے لکھا ہے، بڑا عظیم جملہ ہے۔ کمیل ابن زیاد سے خطاب کر کے کہتے ہیں، کمیل کتاب کے رٹنے کا نام علم نہیں ہے، سوال کے جواب دینے کا نام علم ہے۔ خدا عجیب و غریب بات ہے، کتاب کے رٹنے کا نام علم نہیں ہے، 1400 سال پہلے کا جملہ ہے، سوال کے جواب دینے کا نام علم ہے۔ اس مجمع میں بہت سے لوگوں نے گریجویشن کیا ہوگا، ماسٹر کیا ہوگا، انجینئرنگ کی ہوگی، ڈاکٹر ہوئے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کی یونیورسٹی نے آپ کو میڈیکل کی بکس دی ہو اور کہو جاؤ اسے رٹ لینا، حفظ کر لینا، ہم تمہیں ڈگری دے دیں گے۔
ایسا تو نہیں ہے کہ لا کی بکس آپ کو دی ہو، آپ سے کہا ہو کہ اسے حفظ کر لینا، رٹ لینا، ہم تمہیں لائر کی ڈگری دے دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایگزامنر کو نہیں ہے کہ آپ نے رٹا ہے کہ نہیں رٹا ہے، آپ کے علم کا معیار ایگزام میں آنے والے سوال کے جواب کے مطابق ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کے علم کا معیار سوال کے جواب پر منحصر ہوگا۔ اگر 100 سوال کے جواب 100 کے 100 دے دیے تو آپ کو ٹاپر کہا جائے گا، 90s کے جواب دیے آپ کو فرسٹ کلاس کی ڈگری ملے گی، 80s کے جواب دیے آپ کو سیکنڈ کلاس پر ڈگری ملے گی، 60 کے جواب دیے تھرڈ کلاس کی پوزیشن ملے گی، 30 پہ رک گئے تو فیل ہو جائیں گے۔ اس سے یہ نہیں پتا ہے کہ آپ نے رٹا ہے کہ حفظ کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اسے سوال کا جواب چاہیے۔ اب ایک بچہ تھا ہائی اسکول میں، اس نے ساری میتھمیٹک کے فارمولوں کو رٹ لیا، اور رٹنے کے بعد جب ایگزام میں بیٹھا اس نے لکھا میں تو میتھمیٹک کا حافظ ہوں، مجھے سوال کے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ لہذا وہ لکھ کے چلا آیا، انصاف سے بتائیں رزلٹ میں کیا آئے گا؟ وہ فیل ہو جائے گا۔ اس کا پورا خاندان بستی میں ہر سے کہتا رہے کہ ہمارا بچہ تو حافظ ہے، ہمارے بچے نے تو میتھ حفظ کیا ہے، تو لوگ کہیں گے پڑھا لکھا ہوتا تو پاس ہو جاتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، پڑھا لکھا ہوتا تو پاس ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ مولا کے زبان کی آبرو رکھی ہے خداوند عالم نے کہ کتاب رٹنے کا نام علم نہیں ہے، سوال کے جواب دینے کا نام علم ہے۔ اگر منور نہ ہو جائے ذہن تو پھر بات کیا ہے۔ اسی وجہ سے علی حافظ قرآن تھے، علی حافظ انجیل تھے، علی حافظ توریت تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ میں تمہیں قرآن رٹائے دوں، انہوں نے نہیں کہا کہ لاؤ میں تمہیں انجیل رٹائے دوں، کہا مجھ سے سوال کرو تاکہ سوال کرنے والوں کی اوقات معلوم ہو جائے اور علی کے علم کا اندازہ بھی ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتاب رٹنے کا نام علم نہیں ہے، سوال کے جواب دینے کا نام علم ہے۔ خدا کی قسم بہت چیزیں بڑی سرسری نظر سے گزر جاتے ہیں۔ مولائے کائنات کہہ رہے ہیں مجھ سے سوال کرو، علی کے علاوہ کائنات میں کسی کا کلیجہ نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہے کہ مجھ سے سوال کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے کہ مجھ سے سوال کریں۔ سوال کو ہم نے کامن رکھا ہے، کوئی شرط نہیں لگائی۔ ایک بندہ آئی ٹی کا کھڑا ہو جائے، کمپیوٹر کا ماسٹر ہو، وہ کہ ذرا کوڈنگ کے حرف بتائیں کہ ہوتا کیا ہے۔ ارے بھائی میں کوئی آئی ٹی کا بندہ تھوڑا تو مولانا ہوں، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو؟ آپ اپنے چیلنج کو چھوٹا کریں۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ اپنے چیلنج کو چھوٹا کریں۔ ہاں میں مولانا ہوں، مجھ سے علم دین کے بارے میں سوال کرو۔ کسی نے کھڑے ہو کے کسی روایت کا حوالہ پوچھ لیا، میں نے کہا بھائی مجھے یہ حوالہ نہیں پتا، میں دیکھ کے دوں گا۔ کہا پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں مولانا ہوں، جو چاہو پوچھ لو۔ سوال ہوتا جائے گا، ہمارا چیلنج چھوٹا ہوتا جائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ علی کا کمال ہے، کہتے رہے سوال کرو، یعنی جتنے بھی ذہن میں تمہارے سوال اٹھ رہے ہیں کر لو، اور اس کے بعد چیلنج کیا اس سے کرو سوال جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے۔ ہم آپ یہ جملے کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کا وائس چانسلر 2 جملے لکھتا ہے اس جملے کے اوپر، کہتا ہے پہلے تو میں تعجب اس بات پہ کرتا ہوں کہ علی نے یہ کہا کیوں کہ مجھ سے سوال کرو۔ اس لیے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب ہم اس سوال کا جواب دیں گے تو ہمارے امپریس ہوں گے، لوگ ہم سے متاثر ہوں گے۔ اسے اس کائنات کو متاثر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس کے فضائل زبان کی خلقت سے پہلے پڑھے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ مجھ سے سوال کرو؟ اب جو جملہ ہے نا وہ عظیم جملہ ہے۔ دیکھیں عیسائی ہے لیکن سمجھدار ہے، اور یہ قوم ہمیشہ سمجھدار رہی ہے، اہل بیت کے مقابلے پر کبھی نہیں آئی، نہیں آئی نا۔ اس کا جملہ سنیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، میں ضد کر کے بات کہہ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کون یہاں پہ بیٹھے ہیں، جملے کی قدر کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے علی جس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے سوال کرو،
اگر دنیا نے اس وقت علی سے سوال کر لیا ہوتا تو ترقی کرنے میں 1400 سال نہیں لگتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اکبر و صلوات پڑھیں محمد و آل محمد و آل. یہ علی کیوں کہہ رہے تھے کہ مجھ سے سوال کرو؟ یہ قرآن کے الفاظ کی آبرو رکھ رہے تھے. آج کل سوال کا بڑا ہوگا ہے، لیکن سوال ہمارے مذہب میں سوال کرنے کی لمٹ ہے. پہلی لمٹ یہ ہے کہ آپ اہل بیت کے کسی ڈیسیزن پر کوشچن نہیں کر سکتے. حضرت علی 25 سال کیوں خاموش تھے؟ بی بی زہرا دروازے پر کیوں آئیں؟ ایسا کیوں کیا؟ آپ کو اختیار نہیں، گناہ کر رہے ہیں. آپ غلام ہیں تو غلام کی اوقات میں رہیں. میاں اپنی سیلری تو بتاتے نہیں کہ تنخواہ کتنی ہے ہماری. یہ علی کا پرسنل ڈیسیزن ہے کہ مجھے بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے، مجھے دروازے پر جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. اگر آپ مولا مانتے ہیں تو پھر غلام رہیں. سوال کرنے کا اختیار نہیں ہے. امام فرماتے ہیں 3 طریقے کے سوال ہیں، 2 الاؤ ہے، 1 الاؤ نہیں ہے. کون کون؟ واٹ، ہاؤ اینڈ وائی. کیا، کیسے، کیوں. کیا کا نام علم ہے، کیسے کا نام تحقیق ہے، کیوں کا نام بغاوت ہے. یہ کیا ہے؟ بچہ پوچھتا ہے نا، بابا یہ کیا ہے؟ علم ہے. یہ کیا ہے؟ ذوالجناح ہے. یہ کیا ہے؟ قاضیہ ہے. یہ علم ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہے؟ یہ ریسرچ ہے. ریسرچ اسی پر بنیاد رکھتی ہے کیسے ہے نا. پی ایچ ڈی کرنے والے محسوس کر رہے ہوں گے. یہ کیوں ہے؟ بغاوت ہے. میں جملہ کہہ دوں شاید آپ تک پہنچ جائے. شیطان اگر سجدے کے بارے میں اللہ سے یہ سوال کرتا کیسے کریں تو بچ جاتا. کہتا ہے کیوں کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل. شیطان کہہ رہا ہے سجدہ کیوں کریں. یہ کیوں نے اسے کہاں پہنچایا ہے آپ کو اندازہ ہے. تو سوال کرنے کا حق آپ کو ہے لیکن علم کے لیے. اسی لیے گائیڈ لائن دے رہا ہے پروردگار سوال کے سلسلے میں. ہر آدمی قرآن لے کے کھڑا ہوا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے. آج کل ایام ازا ہے، قرآن میں عزاداری دکھائیے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ آیتیں کھوجنے لگتے ہیں. آپ پلٹ کے کہیں قرآن میں نماز دکھاؤ. قرآن میں نماز دکھاؤ. جیسے تم نماز پڑھتے ہو قرآن میں ہے ایسے؟ قرآن والی نماز پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوگی. کہتا ہے رکوع کرو، پھر کہتا ہے سجدہ کرو، پھر کہتا ہے قیام کرو، پھر کہتا ہے تکبیر کہو. پہلے رکوع کریں، پھر سجدہ کریں، پھر قیام کریں، پھر تکبیر کہیں. نماز ہو جائے گی؟ مسلمان نماز کیا قرآن کی بنا پہ پڑھتا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. مسلمان نماز قرآن کے کہنے پر نہیں پڑھتا. قرآن میں حکم نماز ہے. نماز کیسے پڑھی جائے گی رسول نے بتایا ہے. اس سے کہ مسلمانوں کا نماز کے سلسلے میں اختلاف قرآن پہ نہیں ہے. اختلاف اس پر ہے کہ رسول نے ہاتھ باندھ کے پڑھا تھا یا کھول کے پڑھا تھا. جو کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے پڑھا تھا وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے، جو کہتے ہیں کھول کے پڑھتے تھے کھول کے پڑھتے تھے. یہ قرآن پر اختلاف نہیں ہوا، رسول پر ہوا ہے کہ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے. یہیں پر پتہ چل گیا قرآن خود کافی نہیں ہے. قرآن خود کافی نہیں ہے. اس لیے رسول جیسے نماز پڑھتے ہیں پڑھو. تو جس رسول کے نماز پڑھنے پر مسلمان نماز پڑھتا ہے وہی رسول حسین پہ رویا ہے. مسلمان کو چاہیے کہ حسین پر روئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
قرآن عظیم کتاب ہے۔ چلیے باتیں چھوڑ دیتا ہوں، ایک سوال کر لیتا ہوں اپنے ان جوان بھائیوں سے۔ آج کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، واٹس ایپ کے سپاہی اور گوگل کے مجاہدوں نے تو آفت مچائی ہوئی ہے نا۔ سوال کرتا ہوں، قرآن کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قرآن کتاب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ نزل علیک الکتاب، اے رسول تم پہ ہم نے کتاب نازل کیا ہے۔ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے؟ اگر کتاب ہے تو ٹاپک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ احکام کی کتاب ہے تو کیا جیسے آپ حج کرتے ہیں ویسے قرآن میں حج لکھا ہوا ہے؟ آپ بتائیں، جیسے آپ حج کرتے ہیں قرآن میں حج لکھا ہوا ہے ایسے 7 بار؟ کہتا ہے اے ابراہیم کعبے کو طاہر کرو، طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والے، بس 7 بار کرنا ہے طواف، دائیں سے کرنا ہے کہ بائیں سے کرنا ہے، ایسے گھومنا ہے کہ ویسے گھومنا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اگر قرآن کافی ہے تو کر کیوں رہے ہیں؟ آپ حیران ہو رہے ہیں؟ قرآن اگر کافی ہے تو آپ طواف کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح میں 7 بار آگے جاؤ، 7 بار پیچھے ہٹو، یہ قرآن میں کہیں ہے؟ صحیح کا حکم ہے، شاعر اللہ میں ہے۔ جیسے آپ حج کرتے ہیں، اس کا مطلب قرآن میں ڈیٹیل سے احکام نہیں جیسے توضیح المسائل میں ملتے ہیں۔ قرآن میں ڈیٹیل میں نماز نہیں جیسے توضیح المسائل میں ملتی ہے۔ قرآن میں ڈیٹیل میں روزے کے احکام نہیں جیسے توضیح المسائل میں ملتے ہیں۔ اس کا مطلب قرآن احکام کی کتاب نہیں ہے، آرڈر ہے، صرف احکام کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں آرڈر ہیں، اللہ نے آرڈر دیا ہے، لیکن ڈیٹیلز نہیں ہے۔ کیا قرآن نبیوں کے قصہ گوئی کی کتاب ہے؟ کبھی اس زاویے سے سوچا کریں بیٹھ کے۔ قصہ گوئی کی اگر کتاب ہوتی، اسٹوری آف انبیاء ہوتی، تو 1.25 لاکھ انبیاء کی اگر بایوگرافی لکھی جاتی تو یہ قرآن 110 جلدوں میں چلا جاتا۔ صرف بایوگرافی، کب پیدا ہوئے، ڈیٹ آف برتھ کیا تھی، ڈیٹ آف ایکسپائر کیا تھی، ڈیٹ آف فادر کون تھے، مادر کون تھے، کہاں تھے، قبیلہ تھا، ایک چھوٹا سا بایوڈیٹا لکھا جاتا۔ 1,25,000 نبیوں کی تو کتاب 100 جلدوں میں جاتی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ بھیجا 1.25 لاکھ نبی ہے، تذکرہ صرف 18 کا ہے۔ اگر میں کنفیوز نہیں ہو رہا، علماء بیٹھے ہیں میری مطلب اصلاح کر سکتے ہیں، 18 کا، جس میں 10 کا صرف نام لیا ہے۔ جن کا تذکرہ کر رہا ہے اس میں ریپیٹیشن ہے۔ موسیٰ کے تذکرے کا ریپیٹیشن سورہ اعراف میں، پھر سورہ طٰہٰ میں، پھر آخر کی سورہ میں، ایک ہی واقعے کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ کچھ تو بات ہے، کچھ تو راز ہے۔ شیطان کے واقعے کو 8 مقام پر قرآن ریپیٹ کر رہا ہے۔ اگر میں آ کے ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس ریپیٹ کر دوں تو آپ کہیں گے مولانا کے پاس ایک ہی مجلس یاد تھی، وہی بار بار پڑھ رہے ہیں۔ انسان کے مزاج میں ہے کہ ریپیٹیشن سے وہ اوبتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اور اللہ سورہ رحمان میں آیتیں ریپیٹ پہ ریپیٹ کر رہا ہے، اب اوبتے بھی نہیں ہیں۔ ریپیٹیشن ہے کہ نہیں؟ ابراہیم کا واقعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، موسیٰ کا واقعہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ ڈیٹیل بتا رہا ہے، پیدا ہوئے، ماں سے کہا سمندر میں ڈالو، فرعون تک پہنچے، شعیب تک پہنچے، فرعون کے دربار میں دریا نیل پار کیا، ختم ہو گیا واقعہ۔ یہی ہے نا؟ تو اللہ کرنا کیا چاہ رہا ہے اس قرآن میں؟ اچھا چلیے آپ کو اور پرلطف کرنے کے لیے ایک بات بتا دوں۔ پہلے اس کی مثال دے دوں اپنے بچوں کے لیے، بزرگ سمجھ جائیں گے۔ میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی، کچھ آواز میری تیز ہو گئی، ایک صاحب نے دعا سن لیا، وہ جا کے چوراہے پہ کہتے ہیں آج مسجد میں امام حیدر صاحب دعا مانگ رہے تھے، مجھ تک خبر ہے تو میں کیا ہوں امام میاں کچھ بھی، کیا عجیب آدمی آپ ہیں، میں دعا مانگ رہا تھا، آپ نے سنا تو چپ ہو جاتے، یا آپ نے جا کے شور کیوں مچا دیا؟ اللہ نے بھی کمال کیا ہے، موسیٰ نے چپکے سے دعا مانگی، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا موسیٰ نے دعا مانگی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ شعیب نے دعا مانگی تھی چپکے سے، اللہ رسول سے کہتا یاد کرو جب شعیب نے دعا مانگی تھی، قرآن میں کر دیا قیامت تک شعیب نے دعا مانگی تھی۔ جناب نوح نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قرآن میں نقل کر رہا ہے۔ کیا ہے راز یہ؟ کیا خدا کے پاس واقعات نہیں تھے نعوذ باللہ؟ کیا خدا کے پاس الفاظ نہیں تھے نعوذ باللہ؟ کیا خدا کے پاس اسٹوری نہیں تھی؟ کیا رسول اللہ کی 82 جنگوں کی اسٹوری نہیں تھی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کیا رسول اللہ کا سارا واقعہ نہیں تھا؟
یہ کیا کر رہا ہے پروردگار؟ کبھی سوچا ہے بیٹھ کے آپ نے قرآن کے بارے میں اس طرح سے؟ خدا کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ موسیٰ کا واقعہ، سلیمان کا واقعہ، حدود سے لڑائی دکھا رہا ہے، حدود جیسا لڑ رہا ہے سلیمان سے. سلیمان کو کہہ رہا ہے خبردار آگے نہیں بڑھنا، ملک الموت سلیمان کو ڈانٹ رہا، اکڑ رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے واقعے قرآن میں نقل کیوں کر رہا ہے؟ یوسف و زلیخا کا واقعہ نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ بہت اچھا واقعہ ہے. کرنا کیا چاہتا ہے؟ میں جہاں تک سمجھا ہوں یہ میرا عقیدہ ہے اور میرا نظریہ ہے. آپ کا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ، آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گے مجھے نہیں پتہ، لیکن میرا اب تک کا جو سفر ہے تقریباً 14-15 سال کا لگاتار اس قرآن مجید کی تحقیق میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ قرآن کا ٹاپک کیا ہے تو میں بے جھجک کہہ دوں گا قرآن کا ٹاپک علی کی فضیلت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل. لطف آ رہا ہے آپ کو رات کو؟ نہیں آ رہا تو میں کچھ اور پڑھوں؟ اگر آ رہا ہے تو آپ ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل. 1000 اب تک میں نے 1000 آیتیں ایسی قرآن مجید کی تلاش کی ہیں جس میں صرف علی کی فضیلت ہے، اور اللہ نے چاہا زندگی دی تو پورے قرآن کو تلاش کروں گا. یہ میری کوشش ہے. توجہ فرمائیں، کیوں؟ اس پر سب سے بڑی دلیل رسول اللہ کی حدیث ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ علی قرآن میں ہے، اگر یہ کہہ دیتا تو علی محدود ہو جاتا. علی قرآن کے ساتھ ہے. اب ہم نے کیا کہا ہے؟ قرآن کا ٹاپک فضائل علی ہے. دلیل کیا ہے؟ معیت کا لفظ آتا ہے. ما کا لفظ وہاں پہ عربی میں استعمال ہوتا ہے جہاں ساتھ چھوٹنے کا امکان نہ ہو. جہاں ساتھ چھوٹنے کا امکان نہ ہو. علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن لفظوں سے بنا تو آیت بنی، آیت سے سورہ بنا، سورہ سے پارہ بنا، پارے سے قرآن بنا ہے نا. تو قرآن سمٹا ہے تو کتاب میں ہے، پھیلے تو الفاظوں میں جائے گا. ہر لفظ قرآن کا قرآن ہے، ہر لفظ کے ساتھ علی ہے. ہر لفظ کے ساتھ علی ہے. یعنی جب قرآن پہ وقت پڑے گا تو علی سمجھائے گا، جب علی پہ وقت پڑے گا تو قرآن سمجھائے گا. اسی لیے رسول نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. ساتھ کبھی نہیں چھوٹے گا. جہاں قرآن اشارے کر دے وہی تو فضیلت ہے. اب مجھے کہنے دیجئے، میں بہت عظیم جملہ کہہ رہا ہوں. اس حدیث کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے. اللہ اکبر. قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے. الفاظ کی بحث اصول الفقہ میں آتی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے. لفظ وضع کیا جاتا ہے معنی کے لیے. مثال کے طور پر 3 لکوڈ لا کے رکھیں، بلیک، اورنج اینڈ وائٹ. سفید، اورنج اور بلیک. اب یہ وضع کیا جائے گا. بلیک کیا ہے؟ پیپسی. یہ پیپسی کا لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا تاکہ آپ پانی اور پیپسی میں فرق محسوس کریں. اورنج کے لیے مرنڈا تاکہ آپ پانی اور مرنڈا میں فرق محسوس کریں. وائٹ کے لیے پانی کیا گیا نا. یہ لفظ وضع کیا گیا تاکہ آپ معنی تک پہنچ جائیں. قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے. آئے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے. لفظ وضع کیا جاتا ہے معنی تک پہنچنے کے لیے. لفظ وضع کیا جاتا ہے معنی تک پہنچنے کے لیے. میں بھیک پور کے مومنین سے بڑی امیدیں رکھتا ہوں اس جملے کے اوپر. لفظ کے رٹنے سے معنی حاصل نہیں ہوتا. میرا ساتھ دیں، لفظ کے رٹنے سے معنی حاصل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی کو پیاس لگی ہے، وہ کہے پانی 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 پانی، دن بھر تسبیح پڑھتا رہے، پیاس بجھے گی؟
لفظ کے رٹنے سے پیاس نہیں بجھے گی جب تک کہ معنی تک نہ پہنچو. قرآن کے رٹنے سے علم نہیں ملے گا جب تک کہ علی تک نہ پہنچو. اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ہمیں مسلمان اس آیت کا جواب دے دے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارا ہوتا، پہاڑ اللہ کے خوف سے متصدع ہو جاتا، چور چور ہو جاتا، پھٹ جاتا. پوری دنیا کا قرآن پہاڑ پہ رکھ دیں. کہاں بیٹھے ہیں خدا کی قسم؟ پوری دنیا کا قرآن پہاڑ پہ رکھ دیں، پہاڑ ہلے گا؟ نہیں ہلے گا. اللہ لفظ کی بات نہیں کر رہا ہے. ارے پہنچے آپ. اللہ لفظ کی بات نہیں کر رہا ہے. اللہ لفظ کی بات نہیں کر رہا ہے. اللہ معنی کی بات کر رہا ہے کہ جب یہ قرآن کے معنی پہاڑ کے سامنے آئے تو پہاڑ پھٹ جائے گا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ علی کی ماں کعبے تک آئی کیوں تھی؟ وہ بھلے بطن مادر میں کیوں نہ ہو. کعبہ دیوار بنا کے کہتا یہ معنی قرآن ہے. آئے دوسری آیت پڑھ دیتا ان ھذا القرآن سیرت بہ الجبال قطعت بہ الارض کلم بہ الموتى. یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے پہاڑ ہل جاتا ہے، چلنے لگتا ہے، جس کے ذریعے سے مردہ بولتا ہے، جس کے ذریعے سے زمین سمٹ جاتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے پہاڑ سیرت چلنے لگتا ہے. بیگ پور کا مجمع ہے، مجھے تشریح کرنا نہیں ہے. مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا، عیسائیوں کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کہنے لگے اسے دیکھ رہے ہیں کہ جو اشارہ کرے تو پہاڑ ہل جائے. یہ وہ قرآن ہے جس سے پہاڑ چلتا ہے. کلم بہ الموتى جس سے مردہ بولتا ہے. رکھیں کسی کا ابا مرے رکھ دے قرآن سینے پر، بولے گا؟ یہ قرآن معنی ہے. اسی لیے جب علی گزرے ہیں قبرستان سے، سلمان نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں سلام کرتا جاؤں گا، جواب ملتا جائے گا. علی سلام کرتے گئے، جواب ملتا گیا. کلم بہ الموتى یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے مردہ بولتا ہے. قطعت بہ الارض یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے زمین سمٹ جاتی ہے. اگر اس قرآن سے زمین سمٹنے لگے تو ٹریول والوں کا کاروبار ختم ہو جائے گا، فلائٹ بند ہو جائے گی. کیوں؟ ایک قرآن بیگ پور میں رکھیں اور ایک قرآن کربلا میں رکھیں، سمٹ جائے گی، پہنچ جائیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ قرآن لفظ کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ معنی قرآن کی بات کر رہا ہے کہ معنی قرآن چاہے تو زمین سمٹ جائے گی. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے. ایک ہی موقع تھا کہ رسول خیبر میں تھے، علی مدینے میں تھے. ایک قدم مدینے میں، دوسرا خیبر میں. زمین کو سماٹ کر بتایا
طبیعت بھی بہت خراب ہے اور مسلسل مجلس پڑھ رہا ہوں، لہٰذا میں بہت زیادہ آپ کے درمیان میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ دوسری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، قرآن دلیل ہے، علی برہان ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قرآن دلیل ہے، علی برہان ہے۔ کہہ دوں آپ کے سامنے بات، دلیل لفظوں سے دیا جاتا ہے، برہان دکھایا جاتا ہے۔ لے جائیں بھیک پور کے مومنین، توجہ کریں، دلیل لفظوں سے دیا جاتا ہے، برہان دکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی ایک بڑی عظیم آیت آئی ہے، ہل گیا تھا میں اس آیت کو پڑھنے کے بعد، ہمت بہی، یہ زلیخا اور یوسف کا واقعہ بیان کر رہا ہے پروردگار، ہمت بہی، زلیخا نے ہمت کیا یوسف کی طرف، وہ ہم بہا، یہ بھی ہمت کر دیتا، رکا کیسے، لولا ان را برہان ربہ، اگر یوسف نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی، برہان دیکھا ہے یوسف نے، زبان سے نہیں کہا ہے، دیکھا تھا، زلیخا کی طرف نہیں بڑھے، برہان دکھایا جاتا ہے، دلیل دی جاتی ہے، روح تازہ نہ ہو جائے تو پھر بات کیا ہے؟ 40 دن تک قرآن دلیل دیتا رہا، نجران کے عیسائیوں کو 40 دن تک قرآن دلیل دیتا رہا، جب نہیں مانے تو کہا محمد برہان لے کر آ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ برو صلوات پڑھیں محمد وآل۔ بھائی نجران کے عیسائی 40 دن تک آئے نا، کیا خدا کی قسم اشارے ہیں، آئے نا، قرآن دلیل دیتا رہا، تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ قرآن کی بات نہیں مانتے ہیں، تلوار اٹھاؤ اور ان سے بھی لڑو۔ جب قرآن دلیل دیتے دیتے تھک گیا تو کہا محمد برہان لاؤ، کیا بات ہے، محمد برہان لے کر گئے، ایک بار میں نتیجہ کیا نکلا؟ دوسری بار جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہائے ہائے، تھک بہت گیا ہوں لیکن دل نہیں مان رہا کہ بات کو چھوڑ دوں۔ دوسری بار ضرورت نہیں پڑی۔ نجران کے عیسائی، ان بچوں کو سمجھانے کے، نجران ایک جگہ تھی اس وقت سعودی عرب میں جو مرکز تھا عیسائیوں کا، جیسے ہمارا نجف اور قم ہے، نجران مرکز تھا، وہاں کے وہ عیسائی معمولی لوگ نہیں آتے تھے، وہ بڑے ان کے علماء آتے تھے بحث کرنے کے لیے رسول اللہ سے۔ اور جب یہ ہوا کہ بھائی آپ اپنی عورتوں کو جو مباہلے میں ہوا، اس ایگریمنٹ میں کنڈیشن کیا لکھی تھی؟ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوگی۔ یہی تو مسلمان کو سمجھنا چاہیے، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہوگی، یہ ایگریمنٹ ہوا تھا قرآن مجید کے ذریعے، ہے نا۔ اور جب وہ آئے تو کیا کہا؟ میں ایسی ہستی کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھائیں تو پہاڑ ٹل جائے۔ وہ ہستی کون تھی؟ چونکہ 40 دن میں کیا انہوں نے حسنین کو نہیں دیکھا تھا؟ 40 دن میں کیا انہوں نے حضرت علی کو نہیں دیکھا تھا؟ ایک ہستی تھی جسے دیکھا نہیں تھا۔ میں کہہ رہا ہوں آخری بات ہے، دیکھا نہیں تھا، لیکن کیا کہ ایسے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو پہاڑ ٹل جائے، یہ کہہ کے چلے گئے، مقابلے پر نہیں آئے نا۔ ایگریمنٹ کیا تھا؟ لعنت ہونی چاہیے تھی، لیکن نہ کسی زیارت میں لعنت ہے ان پر، نہ کسی قرآن کی آیت میں لعنت ہے ان پر، کہیں کوئی لعنت ملتی نہیں ہے، جبکہ لعنت کے مستحق تھے، لعنت سے بچے کیوں؟ مقابلے سے ہٹ گئے، ہائے ہائے، مقابلے سے ہٹ گئے، لعنت سے بچ گئے، یہ بے وقوف تھے، مقابلے پر آ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ قرآن مجید ہے عزیزوں، اشارے کرتا ہے قرآن، یہیں پہ کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ ہمارے بھی مفسرین
بڑی کمزرسی سے کام لیتے ہیں. اور اللہ کی قدرت میں ملک ہے. ارے بھائی قدرت کا لفظ حضرت خود کہتا نا کہ قدرت میں ملک ہے. کیا اس کے پاس قدرت کا لفظ نہیں تھا؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے؟ یہاں پہ قاضی نولہ شوستری نے ایک مناظرے میں بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں اپنی بات کرنا چاہتا ہے تو ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا ہے کہ پڑھنے والے کا ذہن اللہ سے ہٹ کے کہیں اور جائے. لیکن جب وہ کسی اور کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ ذہن اللہ سے ہٹ کے کہیں اور جائے. اسی آیت میں اللہ کا تبارک الذی بیدہ الملک، مبارکبادی کے لائق ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے. ہاتھ کا لفظ ذکر کر کے لے آیا ہے تاکہ مسلمان کا تصور کسی ہاتھ کی طرف جائے. اب تک کی 30-35 منٹ کی مجلس میں سب سے قیمتی جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. ذہن ضد کر کے کہہ رہے تھے، جیسے بڑے عظیم شعراء بیٹھے ہیں یہ بھی اس بات کی تائید کریں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک ہاتھ پر مسلمان پریشان ہوا، 2 ہاتھ لے آیا. کیا کہتا ہے؟ ما منعک اللہ تسجد خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کر دیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ یہی کہتا میں نے بنایا تھا. یہ 2 ہاتھ کیوں لایا؟ تاکہ تمہارا ذہن کسی 2 ہاتھ کی طرف جائے. اے نوح کشتی میری دونوں آنکھوں کے سامنے بناؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ سب فنا ہو جائے گا. اے رسول تیرے رب کا چہرہ فنا نہیں ہوگا. کہہ دیتا رب فنا نہیں ہوگا. اب قاضی نولہ شوستری کا عظیم جملہ ہے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتا تو مسلمان جسم والا خدا مان لیتا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. الذی خلق الموت والحیات. بہت ہی بزرگ، ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سال ثواب کی مجلس ہے. کبھی کبھی کچھ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو اپنی محبت اور اپنے کردار کا نقش چھوڑ جاتی ہیں، اور یہ ہم لوگوں کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ ان کی مجلس سے ایصال ثواب پڑھی جائے. عزیزو، ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں. مولا سے پوچھا گیا کہ خدا نے عورت کے ماں کے پیر کے نیچے جنت کیوں رکھی، باپ کے کیوں نہیں؟ جبکہ اولاد کی تربیت میں اور اولاد کی خدمت میں دونوں کا برابر سے حصہ ہے. دعا دونوں کے لیے برابر سے مانگی. ایسے ان پر رحم کر جیسے دونوں ہم جب صغیر تھے تو رب بن کے رحم کر رہے تھے. تو کہہ دیتے کہ ماں کے بھی پیر کے نیچے جنت ہے اور باپ کے بھی. کیا جواب دیا ہے خدا کی قسم. مولا کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی کائنات میں رشتے بنائے ہیں ہر رشتے میں انتقام کا مزاج رکھا ہے. بیٹا ماں سے انتقام لے سکتا ہے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بہن بہن سے، بھائی بھائی سے. لیکن ایک ایسا رشتہ ہے جس میں انتقام نہیں ہے، جس کا نام ہے ماں. اللہ نے اس میں اپنی رحمانیت کی صفت رکھی ہے، اس سے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں سے انتقام نہیں لیتا. کتنا بھی آپ اللہ کی نافرمانی کر جائیں، اللہ آپ سے آنکھیں نہیں چھینتا، اللہ آپ سے وجود نہیں چھینتا ہے، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرتا ہے، چھوڑتا جاتا ہے، چونکہ رحمان ہے. اسی رحمانیت کا مزاج اللہ نے ماں میں رکھا ہے. کتنا بھی بیٹا نالائق ہو جائے کبھی نہیں کہتے نہیں مارنا نہیں، رحمانیت کا مزاج رکھا ہے. تو جس میں رحمانیت کا مزاج ہو اسی کا حق ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہو. اسی لیے عزیزان محترم جو جوان ہیں، جن کی مائیں ہیں،
اسے بہت عظیم سمجھیں. 3 گناہ خدا کبھی معاف نہیں کرے گا چاہے آپ کتنی بھی توبہ کر لیں. ایک تہمت، کسی پر تہمت لگانا، بہت بچ کے رہیں عزیزو آج کے دور میں. دوسرے الزام لگانا. تہمت کے معنی اس معنی میں ہے کسی کی کردار کشی کرنا. کبھی معاف نہیں ہوگا چاہے کتنا بھی استغفار کر لیں. چونکہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے تہمت لگائی ہے، جس پہ میں نے تہمت لگائی اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. یہ کافی میں روایت ہے. چھٹے امام کہتے ہیں جاؤ کبوتر کے پر لے آؤ. اتنے سارے کبوتر کے پر لے آؤ. کہا اسے چھوڑ دو ہوا میں. کہا چن کے لے آؤ. کہتا ممکن نہیں ہے. کہ یہی حال تہمت کا ہے، یہی حال الزام کا ہے. معافی نہیں ہے. تیسرا گناہ والدین کو اذیت دینا. دیکھیے آرگومنٹ اور ہے، آپ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، نہیں امی ایسے ہو جائے، نہیں امی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اذیت کے معنی کیا ہے؟ بہت بے باکی سے میں بات کہہ رہا ہوں، اللہ کرے ہمارے درمیان ایسا ماحول نہ ہو. آپ باہر سے آئے، تھکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جاب سے آئے، اماں نے کہا جاؤ بیٹا ذرا میری دوا لے آؤ. بس آپ کو دوا سوجنے لگی، ابھی جا رہے ہیں، ابھی تو آئے ہیں جاب سے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کہیں ہے گناہ، لیکن چھوٹا گناہ ہے. ابھی آپ نے اماں کی بات کا انکار کیا، ابھی بھی نے کہا چل رہے ہیں مارکیٹ چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایذا. یہ چھوٹا سا عمل کبھی معاف نہیں ہوگا. اندازہ لگایا. پھر جاتے جاتے، چونکہ آپ رہتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، میں دنیا گھوم رہا ہوں، میں حالات دیکھ رہا ہوں کہ آگے 10 سال کے بعد فائنینشیل کرائسس، نہ جانے کون کون سی بلائیں آنے والی ہیں. میرے استاد آیت اللہ حیاتی نعیم بھائی جانتے ہیں، مجھے پڑھاتے تھے. انہوں نے ایک فارمولہ بتایا ماں کے حوالے سے. کہنے جب تم کسی کام کے لیے جاؤ نا تو سب سے پہلے ماں کو منا لو، آدھا کام ہو جائے گا. ماں کو منا لو. استاد کیسے منائیں؟ کہ اسپیشل ماں سے کچھ کہو. جیسے اگر گھر میں ہے، ہاتھ چومو، بیٹھ جاؤ پیروں میں، اماں کا پیر دباؤ. ماں سمجھ جائے گی کہ یہ کچھ معاملہ ہے. کیا بات ہے بیٹا، کیوں؟ ماں میرے لیے دعا کرنا. استاد کہتے ہیں روایتیں ایسی ہیں کہ آدھا کام خدا کر دے گا. دور ہیں تو اسپیشل فون کریں، نہیں پہنچ سکتے ہیں شہر میں تو پہنچیں. میں نے ان سے سوال کیا اگر کسی کی ماں اس دنیا سے چلی جائے تو کیا کریں؟ کہا سورہ فاتحہ پڑھو. اللہ نے ماں کی دعا سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو محروم نہیں رکھا ہے. میرے استاد کہتے ہیں کہ جب تم سورہ فاتحہ پڑھو گے نا تو یہ سورہ فاتحہ تمہاری طرف سے ملک خان میں رکھ کے لے جائیں گے اور تمہاری ماں سے کہیں گے تمہارے درجے کو بلند کیا جا رہا ہے. تو وہ پوچھے گی یہ کس نے بھیجا ہے؟ تو ملک اس بیٹے کا نام بتائیں گے جس نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے. تو ماں عالم ارواح میں دعا دیتی ہے کہ پروردگار میرے اس بچے کو سلامت رکھے. اللہ نے ماں کی دعا سے محروم نہیں رکھا ہے، مگر یہ ہے کہ ایصال ثواب کرو. ماں کو خوش کرو، ماں کو یاد کرو، آنسو بہاؤ، ماں کو ثواب بھیج دو. ذکر کرو، ماں کو ثواب بھیج دو. بس میں اپنے برادر عزیز سے، چونکہ میری بھی خلیہ ساس ہوتی تھی، یہی کہنا چاہتا ہوں. میں بھی اس در سے گزرا ہوں، ہر کوئی گزرے گا، لیکن ایک بات سے ماں کا درد کم ہو جاتا ہے کہ منع بھائی آپ کو یہ سوچ کے تسکین ہو جائے گی کہ میری ماں کا جنازہ دھوم سے اٹھا. جب بھی کسی کو اپنی ماں گوشہ تنہائی میں یاد آئے، بس وہ یہ سوچ لے کہ میری ماں کا جنازہ دھوم سے اٹھا. میری ماں کو کے جنازے کو رات کی تاریکی میں نہیں اٹھایا گیا. میری ماں کے پہلو شکستہ نہیں تھے.
کی ماں ہے، حسنین کی ماں۔ مرنے والی مرحومہ بڑی عظیم تھی، میں چاہتا ہوں ایام ازا ضرور ہے لیکن ایک ماں کے حوالے سے اسے یاد کر لیں۔ ماں کا غم بہت عظیم ہے۔ ماں ایک درخت، سایہ دار درخت ہے۔ جب بچہ دنیا کی دھوپ سے جل جاتا ہے تو اس ماں کے سایہ دار درخت کے نیچے پناہ لیتا ہے۔ ماں کا دنیا سے جانا، سایہ دار درخت کا کٹ جانا۔ اب کوئی اس محبت سے تمہیں نہیں بلائے گا بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا پانی پی لو، لیکن ماں کا غم اس وقت ہلکا ہوتا ہے جب ہم سوچ لیں میری ماں کا جنازہ تو دھوم سے اٹھا، کم سے کم میری ماں کی قبر تو ہے جس میں شمع روشن کر سکتا ہوں۔ ہائے رے حسین کی ماں۔ عجیب تعلق ہے جنازے سے اہل بیت کا، خاص کر پنجتن پاک کا۔ محمد کے جنازے پہ لوگوں نے شرکت نہیں کی، اللہ اکبر۔ بی بی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، حسن کے جنازے پہ تیر چلایا گیا، حسین کا جنازہ ہی نہیں اٹھا، حسین کا جنازہ ہی نہیں اٹھا، اللہ اکبر۔ سلمان کہتے ہیں، میں کس طرح سے ان جملوں کو پڑھوں، سلمان کہتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا، بغل میں غسل دیا جا رہا تھا، میں نے مولائے کائنات کے بلند آواز سے رونے کی صدا سنی۔ میں نے کبھی علی کو ایسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ جب بعد میں نے علی سے پوچھا مولا آپ اتنا کیوں روئے تھے؟ کہا کیا بتائیں سلمان، جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ زہرا کی پسلیاں شکست، اللہ اکبر، علی سے برداشت نہ ہوا۔ آئے زہرا نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، بس عزیزو دو جملے کی روایت ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا کہ مولا نے بی بی فاطمہ کو کفن دیا، لا کے صحن میں رکھا، بچوں سے کہا بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سب سے پہلے جناب زینب گئی، ماں کا دیدار کیا، باپ کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد جناب ام کلثوم گئی، ماں کا دیدار کیا، باپ کے پاس چلی گئی۔ امام حسن آگے بڑھے، ماں کا دیدار کیا، حسین رک گئے، حسین رک گئے، بیٹا آگے بڑھو۔ کہا نہیں بابا، جب تک ماں نے حسین کہہ کے نہیں بلایا۔ اللہ اکبر، حسین ماں کے قریب نہ گیا۔ ایک بار زہرا نے حسین کی محبت میں بند کفن کو توڑ دیا، آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا۔ علامہ مشکینی لکھتے ہیں یہی وجہ تھی کہ حسین زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پہ ڈگمگا رہے تھے، پتا تھا ماں موجود ہے، جب تک کہ آغوش پھیلا کے نہیں کہے گی آ میرے حسین، میں ختم کر دیتا اگر ایام ازا نہ ہوتا۔ اسی ماں کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، جب شمر کے دربار میں، جب مختار کے دربار میں ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا، پوچھا تو نے کربلا میں کیا دیکھا؟ کہا میں دیکھ رہا تھا حسین کے لبوں سے آواز نکل رہی تھی الاتش الاتش۔ میں نے شمر سے کہا اسے پانی پلا دے، اس نے پانی نہ پلایا۔ میں نے عمر سعد سے کہا اسے پانی پلا دے، اس نے پانی نہ پلایا۔ کہتا ہے مختار میں دوڑا دوڑا فرات کے کنارے گیا کہ پانی لا کے اسے پلا دیا جائے۔ جیسے ہی میں مشق بھر کے واپس ہوا، عجیب منظر دیکھا، سے آندھیاں چلنے لگی، زمین کو زلزلے آنے لگے، آسمان سے خون برسنے لگا۔ میں گھبرا کے کھڑا ہو گیا، میں نے کیا دیکھا؟ شمر کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے، لیکن شمر کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا شمر کانپ کیوں رہا ہے؟ کہ جو میں نے کربلا میں منظر دیکھا وہ کسی اور نے نہ دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا جب میں حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا، ہر ایک نقاب پوش تھی جو کھڑی ہو جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، میرے حسین کو